باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الى طاعتک والقادة الى سبیلک وترزقنا بها کرامة الدنیا والآخرہ واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ وعملکم فیہ مقبول ودعاؤکم فیہ مستجاب۔ پروردگار متعال کے شکر گزار ہیں جو زندگی کا یہ عظیم سرمایہ میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے اور مسلسل ماہ مبارک رمضان کی ان پاکیزہ ساعتوں سے بہرمند ہونے والوں میں سے قرار دے رہا ہے۔ ضیافت پروردگار کے عنوان سے جس مختصر سلسلے گفتگو کا آغاز کیا گیا ہے، خطبہ شعبانیہ کی روشنی میں میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ پروردگار متعال کی اس ضیافت کے مختلف پہلوؤں سے آشنائی حاصل کریں تاکہ بہتر طریقے سے پروردگار متعال کے بچھائے ہوئے سفرے سے فیضیاب ہو سکیں۔ عزیزان گرامی، اگر میں اور آپ پروردگار متعال سے اس سلسلے میں صدق دل سے تقاضا کریں، واقعاً خداوند متعال کی جانب سے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا مقام ہے اور مرتبہ ہے کہ اپنی زندگی کا کچھ وقت علوم محمد و آل محمد کے حصول میں لگا پا رہے ہیں۔ جتنا بہتر طریقے سے انسان اس ضیافت کو سمجھ پائے گا، انسان کی دید، انسان کی نگاہ اتنی ہی عمیق ہوتی چلی جائے گی۔ حضرت ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، اگر لوگوں کو علم ہو جائے کہ ماہ مبارک رمضان میں کیا کچھ ان کے لیے پوشیدہ ہے، اس ضیافت پروردگار متعال کے طفیل پروردگار انہیں کس مقام پر دیکھنا چاہتا ہے، لَوَدَّ أَن يَكُونَ رَمَضَانُ السَّنَةَ، تو وہ تمنا کرتے کہ سارا کا سارا سال ہی ماہ مبارک رمضان ہو جاتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب کبھی پروردگار متعال اسے موقع عطا کرے اور وہ علوم آل محمد کے حصول کے لیے زانو تلمس طے کرے، جیسے کچھ آداب میں نے گزشتہ تقریر میں آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے کہ حتماً قلم و کاغذ اس کے پاس ہونا چاہیے، اہم نکات کو حتماً اپنے پاس لکھتا چلا جائے، لکھنے کے بعد اس میں غور و فکر کرے۔ یہ غور و فکر انسان کے علم میں بہتری کا، پختگی کا اور فہم کے دریچوں کے کھلنے کا سبب بنتا ہے۔ وہاں پروردگار متعال سے دعا بھی طلب کرے کہ میرے پروردگار میرے لیے اس علم واقعی کو میسر فرما، میرے دل کو اتنی پاکیزگی عطا کر دے کہ میری نگاہیں اتنی عمیق ہو جائیں۔ خطبہ حمام میں کہ جہاں متقین کی صفات کا میرے مولا نے بیان کیا ہے کتاب شریف نہج البلاغہ میں، وہاں یہ بیان کیا کہ مومن اسی دنیا میں رہتے ہوئے جنت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جہنم کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی نگاہیں اتنی بلند ہو جاتی ہیں۔ آئیے میں اور آپ بھی اس قابل ہو سکے، پروردگار متعال سے دعا طلب کرتے ہیں، پروردگار اس علوم کی چاشنی کو میرے قلب کے لیے میسر فرما، میرے قلب کو اس پاکیزہ علم کے لیے آمادگی عطا فرما کہ میں اسی دنیا میں رہتے ہوئے بہشت کو دیکھ سکوں، اسی دنیا میں رہتے ہوئے جہنم کو دیکھ سکوں، بہشت کی جانب قدم آگے بڑھاؤں اور جہنم کی نسبت سے اپنے قدم کو پیچھے ہٹاتا چلا جاؤں۔ بہرحال عزیزوں، کیا معلوم حجت خدا کی زبانی یہ الفاظ مجھے اور آپ کو وہ بلندی عطا کریں کہ جیسے حر کو بلندی عطا کی گئی۔ شاید میرے مولا کے یہ الفاظ جو ظاہر میں بہت زیادہ سخت تھے لیکن حر کی پاکیزگی کا سبب بنے کہ جب حر نے میرے مولا کا راستہ روکنا چاہا، فرمایا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، کہا اگر کسی اور نے یہ جملے کہے ہوتے میں اسی طرح پلٹا دیتا، لیکن میں کیا کروں، آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے۔ شاید ان جملات نے حر کے وجود میں وہ تبدیلی لائی کہ آہستہ آہستہ حر کو واقعی معنی میں حر بنا دیا۔ یا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بغداد میں بیشر کے ساتھ کہ جب 7ویں امام کا گزر ہوا، بیشر نامی شخص کے گھر کے پاس سے اور دیکھا رقص و سرور کی محفلیں اور موسیقی کی آوازیں، ایک مرتبہ جب کنیز باہر نکلی کسی کام کے لیے، امام نے آگے بڑھ کر سوال کیا، اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام؟ جواب میں اس کنیز نے کہا، تعجب سے کہا کہ آزاد ہے۔ امام کی زبان اقدس پر یہ جملے آئے کہ اگر یہ غلام ہوتا تو یہ ایسے نہ کرتا، اگر یہ غلام ہوتا ایسے نہ کرتا۔ ایک جملے نے بشر کی زندگی بدل دی۔ ننگے پیر امام کے پیچھے دوڑے، اسی بنا پر بشر حافی کہلائے۔ آئیے ماہ مبارک رمضان کے ان روز و شب میں اور آپ بھی پروردگار متعال سے یہ تقاضا کریں
کہ وہ مہمانی کہ جسے اللہ کے رسول کی زبانی خطبہ شعبانیہ کے ذریعے سے میرے اور آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، اس کے یہ الفاظ میرے اور آپ کے وجود میں بھی انقلاب کا باعث بنے اور ہماری زندگیوں سے گناہ نکل جائے۔ فرمایا اس مہمانی پروردگار کی عظمت کو جاننا چاہتے ہو تو جانو، انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ وعملکم فیہ مقبول ودعاؤکم فیہ مستجاب۔ اس مہینے کی مہمان نوازی میں شرکت کرنے والا، اس کی سانسیں تسبیح بن جاتی ہیں، اس کا سونا عبادت ہے، اس کا عمل خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس کی دعائیں خدا کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی۔ اتنا بلند اور بالا ہو جاتا ہے پروردگار کی اس مہمان نوازی میں شریک ہونے والا۔ پہلے دو جملات پر تھوڑا سا غور و فکر کیجئے۔ سورہ مبارکہ اسراء میں پروردگار متعال ارشاد فرماتا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی تسبیح کر رہا ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ پا رہے۔ وہ اپنے وجود سے پکار رہا ہے، اے میرے پروردگار میں ناقص ہوں، اے میرے پروردگار میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، تو غنی مطلق ہے، تو غنی مطلق ہے۔ لیکن یہ انسان جسے تھوڑا سا اختیار دیا گیا، بس اوقات بہت سارے بت بناتا ہے، رب کا شریک بناتا ہے، یہاں تک کہ پروردگار متعال ماہ مبارک رمضان میں اسے دوبارہ سے اپنی مہمان نوازی کے لیے بلاتا ہے۔ وہ جو دنیا کو، اس کی شہرت کو، اس کے پیسے کو، اس کے مقام و مرتبے کو رب کا شریک بنا چکا تھا، اب جب مہمانی پروردگار کی جانب پلٹتا ہے اور اس مہمانی پروردگار میں شرکت کرتا ہے، دوبارہ سے ذکر یونسیہ اس کی زبان پر جاری ہوتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہے میرے رب تو پاک و پاکیزہ ہے، ما بنا من نعمت فمنک، ہر وہ نعمت جو میرے پاس ہے تیری دی ہوئی ہے، میں بھول بیٹھا تھا، تو ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے۔ عزیزو، جب یہ کیفیت انسان کی زبان پر جاری ہوتی ہے، اب سارے کے سارے اعضاء و جوارح در واقع خدا کی عبادت میں محو ہو جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پروردگار متعال مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے۔ فرمایا اس حالت میں تیری سانسیں اب عام سانسیں نہیں ہیں، ہر سانس کا آنا بھی سبحان اللہ ہے، ہر سانس کا جانا بھی سبحان اللہ ہے۔ اور در واقع انسان اپنے وجود سے یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے، میرے پروردگار تو پاک اور پاکیزہ ہے۔ اور یہی وہ مقام و مرتبہ ہے جو رب نے اپنے چاہنے والے اور اپنے مطیع و فرما بردار کو بھی عطا کیا، اور اپنی حجت خدا کی نسبت سے بھی اگر کوئی ان کا بھی مطیع و فرما بردار ہو جائے، اس کے لیے بھی یہی مقام و مرتبہ ہے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، نفس المحموم لظلمنا تسبیح وہمہ لنا عبادہ۔ جو ہم پر ظلم و ستم، جو ہستیاں خدا کی جانب بلا رہی ہیں ان پر ظلم و ستم ہوا ہے، اس ظلم و ستم کو دیکھے اور اس بنا پر ہم غم اندوہ غمگین ہو جائے، اسے اپنے دل میں جگا دے۔ اب یہ سانسیں عام سانسیں نہیں ہیں، ایک ایک سانس تسبیح بنتی چلی جا رہی ہے، سبحان اللہ اور سبحان ربی کی آوازیں ان سانسوں سے برآمد ہو رہی ہیں۔ یہ وہ مقام و مرتبہ ہے عزیزوں جو خدا اور اس کی حجت کی اطاعت کرنے والے کو رب کی بارگاہ سے نصیب ہو رہا ہے۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادًا۔ اس مہمانی پروردگار میں شریک ہونے والے کا مقام دیکھیے، ظاہر میں سو رہا ہے، در واقع پروردگار یہ کہنا چاہتا ہے ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے والا سو کر بھی بیدار ہے، اور جو ہم سے منہ موڑ لے وہ بیداری میں بھی در واقع سو رہا ہے۔ لوگ سو رہے ہیں، جب ان کی موت واقع ہوگی جب وہ بیدار ہوں گے، لیکن جو رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے۔ بعض دیگر روایتوں کو دیکھیے، بڑی خوبصورت روایتیں ہیں۔ فرمایا ایک کیس، ایک زیرک، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی عقل کو استعمال کرنے والا انسان یہ سو رہا ہو، ایسے انسان کا سونا ایک غیر عاقل انسان کے جاگنے سے بہتر ہے۔ فرمایا تیری ذمہ داری ہے اس موقع پر شادی کرنا، تو نے شادی کی ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا شادی شدہ فرد کا سونا اس غیر شادی شدہ فرد کی زندگی سے بہتر ہے جو اپنی زندگی کو روزوں کے ساتھ، جو اپنی زندگی کو نمازوں کے ساتھ بسر کر رہا ہے۔ ہم تم سے نمازیں اور روزے تھوڑی چاہتے ہیں، در واقع اس ذریعے سے تمہاری زندگی میں، تمہارے مزاج میں تبدیلی چاہتے ہیں۔ جیسا مشیت پروردگار ہے ویسے تو زندگی بسر کرتا چلا جا۔ ظاہر میں یہ مصیبتیں ہیں، در واقع تجھے بلندی کی جانب، در واقع تجھے بڑا مقام اور مرتبہ دینا چاہتی ہیں۔ نومکم فیہ عبادہ، یہی سبب ہے فرمایا یقین کے حالت میں سونا غیر یقین کیفیت اور تردید کے حالت میں جاگنے سے بہتر ہے۔ عالم کی نیند عبادت گزار کی عبادت سے بہتر ہے۔ آئیے پروردگار متعال سے اس مقام و مرتبے کو مانگیے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیجئے کہ اس مہمان نوازی میں جب سانسیں تسبیح کا،
سبب بن رہی ہیں اور سانسیں تسبیح ہیں، تو سوچئے ایسے انسان کی زبان اقدس پر نکلنے والے جملات، اس کے اعضاء و جوارے پر آنے والے حرکات و سکنات خدا کی بارگاہ میں کیا مقام و مرتبہ رکھتے ہوں گے۔ جب اس مہمان نوازی میں شریک ہونے والے کا سونا عبادت ہے تو اس کی بیداری اور اس کی عبادت کا کیا عالم ہوگا۔ آئیے پروردگار متعال سے اس عظیم مہمانی کے طفیل اس بات کو طلب کرے، میرے پروردگار تو نے عمل اس مہینے کے مقبول قرار دیے، جو دعائیں طلب کرتا ہے وہ تیری بارگاہ میں مستجاب ہے۔ میں تیری بارگاہ میں یہی دعا طلب کرتا ہوں، میرے پروردگار اس دنیا کی حقیقت کو مجھ پر عیاں اور آشکار کر دے۔ میرے رب جلیل مجھے واقعیت دنیا سمجھ میں آ جائے، میں اس دنیا کی جھوٹی شہرت کے پیچھے، میں دنیا کے جھوٹے مقام کے پیچھے نہ جاؤں، تیری بارگاہ سے ملنے والی شہرت، تیری بارگاہ سے ملنے والے مقام و مرتبے کو چاہوں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ دیکھو اگر ہماری بارگاہ میں مقام و مرتبہ چاہتے ہو، آؤ صاحب تقوی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ انشاءاللہ پروردگار متعال ہمیں واقعی مہمان خداوند متعال کی اس مہمانی سے واقعی طور پر بہرہ مند ہونے والوں میں سے قرار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔